السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت سفیر البلبلی، اس نظم کے بعد ریکویسٹ آئی ہے کہ سر آپ پلیز کن انتا پر بھی بات کریں، کیونکہ اس کو بھی ہمارے ہاں لوگوں نے ایک ایسا درجہ دے دیا ہے جو اس درجے کا یہ مستحق نہیں ہے۔ یہ تو ایک گانا ہے اور گانے کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ دیکھیں وہ جو گانا تھا پہلے، یا وہ جو نشید تھی صوت سفیر البلبلی، اس کے اندر جو لائنز لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں، جو بعض لوگوں نے آ کے کمنٹ کیا یہ تو پرانے زمانے کا ریپ معلوم ہوتا ہے کہ تب تبی تب تب تبی تب تب تبی تب 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 علی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو جملے ہیں تو بالکل ریپ سے معلوم ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو ہے نا آپ کا کن انتا، یہ کن انتا جو ہے یہ تو اس زمانے کی ایک پروڈکشن ہے۔ ایک لڑکا ہے، اب تو پراؤبلی ہی از ان 30s ناؤ، جس زمانے میں اس نے یہ گانا لکھا، کمپوز کیا، جو بھی واز ان ہز 20s، اس کا نام ہے حمد الخضر۔ حمد الخضر کویت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ جب گانا کمپوز کیا تو اپنی نوعیت کا یہ بڑا ڈفرینٹ گانا تھا، اور جس پلیٹ فارم سے انہوں نے اسے لانچ کیا، اویکننگ ریکارڈز، اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی بہت سارے ریلیجس کانٹینٹ سامنے آ چکا ہے، تو لوگوں کے لیے اویکننگ ریکارڈز واز ناٹ اے نیو نیم۔ تو اب چونکہ یہ گانا جب سامنے آیا تو اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا تھا، گو کہ یہ گانا ہے، اور اگین یہ مسجدوں کے مائکس کے اوپر اور مختلف ایسے سٹیجز کے اوپر جہاں پر کوئی دینی کام ہوتا ہے، وہاں پر یہ چیزیں بلانگ نہیں کرتی، کیونکہ بھائی ڈزنٹ میٹر کیا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک میسج ہے، بہت اچھا میسج ہے، اس پر ہم مختصراً آج بات بھی کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر ہے کیا۔ کن انتا، یعنی کن انتا جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی بی یور سیلف، تمہیں دوسرے لوگوں کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تھیم کو لے کر یہ گانا بنایا گیا ہے، اور وہ آغاز کچھ اس کا، کیونکہ میں ان کے جملوں پہ اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ سر یہ اس چینل کے اوپر آپ پھر یہ گانوں کی بات، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے عربی زبان میں موجود کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ بھی اہمیت دے دی ہے کہ گانا ہے، اس کو آپ نے ایک ریلیجس لیول کے اوپر آپ لے آئے ہیں کہ اسے اس طرح پڑھیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کے اوپر، اس گانے کے اوپر فیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ گانا اٹ سیلف بڑا مشہور رہا اپنے زمانے میں، اور آج بھی بہت سارے ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں یہ ملتا ہے، اور گاہے بگاہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد اسے لوگ کانٹینٹ ایز اپنے بیک گراؤنڈ میں لگاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے مساجد کی تصویریں، خانہ کعبہ کی تصویریں کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے، اور پیچھے یہ دھن لگائی ہوئی ہے، ریورب میں ہی صحیح، نان انسٹرومنٹل ہی صحیح، لیکن یہ لگایا ہوا ہے۔ ان کے ذہن میں شاید اس کی کچھ زیادہ ویلیو ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمود الخضر من کویت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ گانا ہے، اس کو وہ آغاز کرتے ہیں لِأُجَارِيهِمْ، ٹو کیپ اپ ود دیم، ان کے ساتھ مینٹلی ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، فزیکلی یا مینٹلی ٹو گیٹ along with them، ٹو کیپ اپ with them، قلت ظاہر ما فیہم، تو میں نے ان کے جیسے دکھاوے کو، ان کے جیسے ان کو میں نے امیٹیٹ کیا، تاکہ میں ان کی طرح اندر باہر سے نظر آؤں، دیکھنے والا مجھے ان سے الگ نہ تصور کرے۔ تو ہوا یہ کہ جب میں غیروں کی اتباع میں، صرف غیروں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے ان کی اتباع میں ان جیسا لگنے لگ گیا، فَبَدَوْتُ شَخْصًا آخر، so I became someone else، so میں نے دیکھا کہ میں کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہوں، جو میں ہوں وہ میں نہیں رہا، میں کچھ اور بنتا جا رہا ہوں، جس پہ کچھ اردو کے الفاظ بھی ہیں، آپ دیکھیں نا، ظاہر، اچھا بدوت یعنی ابتدا کرنا، فبدوت I started transforming changing into شخصا، شخص تو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، آخر کوئی اور آدمی، اردو میں آخر بمعنی آخری کے ہوتا ہے، عربی میں آخر بمعنی other someone else کے معنی میں ہوتا ہے۔ اچھا اور یہ میں نے کیوں کیا، وہ کہتا ہے کئی اتفاخر، تاکہ میں جسٹ بوسٹ، ایک اندر اپنے اندر میں نے ایک اس چیز کی ایک حدت شدت یوں محسوس کی کہ ایک فخر آ گیا میرے اندر کہ ہاں بھئی میں بھی ان کے جیسا لگ رہا ہوں، میں نے بھی ارمانی کی جینز لے لی ہے، اوقات نہیں ہے میری، میں نے بھی جو ہے نا برانڈڈ کپڑے پہن لیے، بے شک 2 نمبر ہی صحیح، میں نے بھی چوریاں چکاریاں کر کے آئی فون اٹھا لیا ہے، تاکہ میں ان کے ساتھ جب آؤں جاؤں تو پتہ تو چلے نا کہ ان جیسا ہی ہوں۔
بال بھی ان جیسے کٹا لیے ہیں، کپڑے بھی ان جیسے پہن لیے ہیں، اور سارے معاملات زندگی کے ایسے ہی کرنے شروع کر دیے تاکہ میں ان جیسا لکھوں. لیکن وَظَنَنْتُ أَنَا أَنِّي بِذَلِكَ حُسْتُ غِنَا فَوَجَدْتُ أَنِّي خَاسِرٌ. وَظَنَنْتُ أَنَا، اور میں یہ سمجھنے لگا کہ یار یہ میں ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں. however، لیکن ہوا اصل میں یہ فوجدت انی خاسر، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ خسارے والا میں ہی ٹھہرا. میں نے اپنی ذات بدل دی صرف کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. تو سچی بات تو یہ ہے فَتِلْ کا مظاہر، یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف ایک اپیرنس تھی. It was mere appearance. یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا معراج تھا یا سراب تھا. آپ دیکھتے ہیں نا صحراؤں میں جاتے ہیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے، وہ پانی ہوتا نہیں، وہ ریفلیکشن کی وجہ سے آپ کو پانی نظر آتا ہے. تو اس لیے اس نے کہا فَتِلْ کا مظاہر، یہ تو بس ایک اپیرنسز ہیں. تو پھر کہنے لگا لا نحتاج المال. دیکھو ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، نحتاجو ضرورت نہیں، المال مال کی. کئی نزداد جمالا، کہ ہمارا حسن و جمال زیادہ لگے، ہم زیادہ اچھے لگیں، زیادہ امپریسو لگے، اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں چیز کیا ہے؟ جوہر نہ ہونا. ہمارا جو اصل جوہر ہے وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا قلب ہے. فی القلب تلالا، یعنی کہ اصل میں یہ دل ہے جو چمکنا چاہیے. یہ اصل میں جو جتنی روشنی اور چمک ہے یہ تمہارے دلوں میں مخفی ہے. تو اس کے اندر ایک بڑا اچھا پیغام دیا گیا ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے نُرْضِ النَّاسَ بِمَا. تو پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، نَرْضَاهُ لَنَا حَالًا، ان کو ان کے ساتھ فٹ ہونے کے لیے ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن ذاک جمالنا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہمارا حسن و جمال نہ مال میں ہے، نہ لوگوں کی خوشی میں ہے، نہ لوگوں کی رضا میں ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہے. اصل میں ہمارا جمال تو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. یسمو یتعالی، جو ابھرتا ہوا ستارے کی مانند ہے. تو اب اس کے بعد اسی تھیم کو وہ آگے لے کے چلتا ہے کہ بھئی تمہیں چاہیے تو یہ کہ تم اپنے آپ بنے رہو. کن انتا تزدد جمالا. اور پھر جب تم اپنے آپ بنے رہو گے اور کسی اور کو کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرو گے تو اصل میں پھر تم اپنے جمال کو پہنچو گے. تو کن انتا تزدد جمالا. تو اس بات کو پھر وہ آگے کہتا ہے. اچھا پھر اس چیز کو وہ آگے کہتا ہے اتقبلہم الناس لست اقلدہم. تو میں نے لوگوں کو قبول کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کٹ کے رہنا چاہتا ہوں، پر میں ان کی اتباع نہیں کرنا چاہتا، ان جیسا بننا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہیں جو ہیں اور میں وہ ہوں جو میں ہوں. الا بما یرضینی. بھئی جس چیز سے میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، جس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں ان کو پلیز کرنے کے لیے زندگی نہیں گزاروں گا. کئی ارضینی، جو چیز مجھے اچھی لگے گی. سأکون انا، میں اپنی ذات کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دینا چاہتا ہوں، خود ایک شے بن کے رہنا چاہتا ہوں. مثلی تماما ھذا انا، جس طرح میں ہوں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں. میں خود کو بدلنا، مطلب بدلنے سے یہاں مراد اچھائی کی طرف نہیں، بدلنے سے مراد یہ کہ دوسروں کے جیسا نہیں دکھنا چاہتا. میری بھی ایک پرسنالٹی ہے، میری بھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو اس کو لے کے اس نے پھر آگے پورا وہ آگے گانا لکھا ہے. اس کی ایک ایک جملے کو تو میں آپ کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کا مقصد بتانا آپ کو یہ ہے کہ پھر وہ آخر میں کہتا ہے سأکون انا من ارض انا لن اسعى لا لرضاهم، کہ میں جو ہوں وہ رہوں گا. مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ نہیں لگتا. میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں ان کو خوش کرتا رہوں. لن ارضى انا برضاهم، میں ان کے لیے، ان کو پلیز کرنے کے لیے نئی زندگی گزاروں گا. کیونکہ میں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ انسان کو لا نحتاج المال کئی نزداد جمالا جوہر نہ ہونا، کہ نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے اپنے حسن و جمال کو آگے بڑھانے کے لیے.
نہ لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو ہمارا حسن و جمال ہے وہ ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے، اور اس چیز کو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور اس کو انسان جب فالو کرتا ہے، اس پر کام کرتا ہے، تو پھر یسمو یتعالی، پھر وہ ابھرتے ہوئے ستارے کی مانند اٹھتا ہے. تو اس تھیم کو لے کے حمود الخضر نے یہ ایک گانا بنایا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے منظر عام پہ رکھا. انفارچونیٹلی اس گانوں کی ممکری کرنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ حمود الخضر اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے تھے، تو وہ ایک اس گانے کے منافی نظر آتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو ویسٹرن رنگ کے اندر کرنے کی کوشش کی. اگین یو آر امیٹیٹنگ somebody else. تو باٹم لائن از کہ میسج بڑا اچھا ہے، لیکن ہر میسج کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس میسج کو آگے تک لے کے جایا جاتا ہے. یہ جو تھاٹس ہیں یہ بہت بہترین اچھی تھاٹس ہیں، اور کچھ ان میں تصوف کا رنگ بھی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ صوفیاء کے ہاں بھی یہی ہے. لیکن صوفیاء کے ہاں اس میں ایک اور مقصد دیا جاتا ہے کہ انا کے ایلیمنٹ کو منیمائز کیا جاتا ہے اور ہو کے ایلیمنٹ کو میکسیمائز کیا جاتا ہے، کہ تو نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے اور تو نے ہو کے اوپر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے محنت کرنی ہے. تو یہ جو ہے پہلے چیپٹر کی بات ہے کہ غیر کے جیسے نہ بنو، غیر کو خوش کرنے کے لیے نہ جیو. تم اپنے اندر ایک حسن و جمال رکھتے ہو، تمہارے رب نے تمہیں یونیک بنایا ہے. اپنے جوہر کو خود تلاش کرو. خود تم بھی ایک ہیرا ہو، اگر وہ تمہیں ہیرے نظر آتے ہیں تو تم بھی ایک ہیرا ہو. اپنی کوالٹیز کو، اپنی پراپرٹیز کو، اپنے ایٹریبیوٹس کو نکھارو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھو کہ تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ میں اس کے اندر کچھ اضافہ آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے پاگل مت ہو جاؤ. اب دیکھیں نا، لوگ سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، ان کی جیسے بال کٹوا کے آ جاتے ہیں. کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں، ان کی ذرا بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی میمکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ لکس کے اندر ریزمبل کرتا ہے تو وہ اور اس کی جیسا لگنا شروع کر دیتے تاکہ بالکل ہی ویسا لگنا لگ جاؤں. تو اس طرح بہت سارے لوگ دوسروں کو بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ نے واقعی ابھرتا ہوا ستارہ ہونا ہے تو کسی کی طرح نہ بنے، خود اپنا ایک مقام پیدا کریں. تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بن سکتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. یہ تو آپ دوسروں کے بن رہے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے اللہ اور اس کا رسول کیا کہیں گے. تو بس اس پہ محنت کریں. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت سارے لوگ شاید ناراض بھی ہو جائیں کہ سر یہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں. دیکھیں، آپ لوگوں کی طرف سے سوال آیا اور نشاندہی بھی ہوئی کہ لوگ بعض چیزوں کو ان کی جگہ سے بہت زیادہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں بتایا جائے کہ کس چیز کی کہاں جگہ. یہ ایک گانا ہے، گانے کو آپ نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. بہرحال آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.